کہ ابھی سے اگر بچے کو اتنے زیادہ روحانی ترقیاں نظر آئیں گی تو ایسا نہ ہو کہ عجب و خود پسندی کا شکار ہو جائے اور شیطان اس کو درمیان سے اچک لے۔ تو آپ نے مناسب تصور فرمایا کہ اس سے فی الحال اس کشف و کرامات کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، اور اس کے لیے باپ نے طریقہ کار یہ اختیار کیا، ان کے والد صاحب نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک ایسے نان بائی سے کہ جو بے نمازی تھا، اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کا ایک لقمہ اپنے بیٹے کو کھلایا، اور وہ جب نوالا جیسے اندر گیا تو یہ کشف و کرامت ختم ہو گئی، گویا کہ اس کی اتنی بے برکتی تھی۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو کھانا پکانے والی بہنیں ہوتی ہیں، روٹی بنانے والی ہوتی ہیں، خود ہماری حالتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، الٹی سیدھی گناہ کے بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی بے برکتی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو ہمیں روحانی قوتیں محسوس نہیں ہوتی، پاکیزہ خواب نہیں آتے، عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، آخرت کی طرف ذہن مائل نہیں ہوتا، دنیا کا لالچ کم نہیں ہوتا، مال کی محبت ختم نہیں ہوتی، حالانکہ مسلمان ہیں لیکن جو کہ مسلمان کی روحانی اور باطنی قوتیں ہوتی ہیں اس کا عشر عشیر بھی ہمیں حاصل نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس قسم کی بے برکت چیزیں ہمارے اندر جا رہی ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ پھر اس لیے صرف اس متقی پرہیزگار شخص کا پانی قبول کر کے وہ بھی 40 دن کا پانی ایک ساتھ کسی مٹکے وغیرہ میں رکھ لیا، تھوڑا تھوڑا روزانہ بس پینا ہے، اور اب 40 دن تک روٹی کے ٹکڑے بھی لے لیے، یا وہ لا کے دے دے گا نمازی شخص روٹی کا ٹکڑا ایک اور نمک سے کھانا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں، اگر واقعی کو روزے رکھنے کا حق ادا کر دے، یعنی سحری میں کم کھائے، افطار میں کم کھائے، دن میں کم سوئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے، اگر ایک روزہ بھی وہ ایسا رکھ لے تو اس کو اس روزے سے بڑی روحانی ترقیاں محسوس ہوں گی۔ اور جو شخص 40 دن تک اتنا سخت مجاہدہ کر رہا ہے اس کا باطن کیسا صاف ہو جائے گا۔ تو جب اس کی یہ روحانی کثافتیں اس چلے کی بنا پر، اس ریاضت و مجاہدے کی بنا پر بالکل ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیزوں کو وہ حاصل کر سکے۔ جن بھی اس کے سامنے لرزنا شروع کر دیتا ہے، جن کو وہ بآسانی قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ خود از خود ہرگز ایسا کوئی چلہ وغیرہ یا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بڑا ایک مربی شخص چاہیے جو پہلے سے ہی ان چیزوں پر عامل ہو اور اس فیلڈ کی گہرائیوں کو اونچ نیچ کو سمجھ سکتا ہو۔ تو بہرحال ہم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تو آپ نے یہی ریاضت اور مجاہدہ اختیار کیا۔ 40 دن تک تمام مخلوق سے ہٹ بھی گئے ہیں، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، راتوں کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ غذا جو آپ استعمال فرما رہے ہوں گے وہ بہت ہی محتاط، ویسے بھی نبی حلال رزق کی کھاتے ہیں لیکن اس وقت بہت ہی محتاط انداز سے، اور 40 راتیں آپ نے وہاں پر گزاری، تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد توریت عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم ظالم قوم ہو۔ میں اس کا واقعہ عرض کر چکا ہوں، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، یہاں سامری نے سونے کا بت بنا کر، وہ بچھڑا بنا کر، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو جبریل امین علیہ السلام ایک گھوڑا لے کر آئے تھے جس کو فرس حیات کہا جاتا تھا، اس پر بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام توریت کی طرف گئے تھے، اور اس گھوڑا جہاں قدم رکھتا تھا وہاں گھاس اگ جاتی تھی، تو سامری نے وہ گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی تھی، اس ارادے کے ساتھ کہ اس کو یقین تھا کہ یہ مٹی حیات والی مٹی ہے، اگر میں بچڑے کو اس طرح بنا کر اس کے منہ میں ڈال دوں گا وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا زندہ، اس نے جب منہ میں ڈالا زندہ ہو گیا۔ اس سے بات معلوم ہوئی، اگر اس تفسیر کی روشنی میں دیکھا جائے، کہ جب ایک گھوڑے کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہاں سے حیات اگ جاتی ہے، تو آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے کہ جو یقیناً اس گھوڑے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے قدموں کی کتنی برکت ہوگی۔ برکت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اگر نبی پاؤں رکھے تو ضرور گھاس اگے، لیکن ضرور وہ بابرکت ہے کہ وہ گھوڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تھا، اس کو جبریل امین لے کر آئے تھے، تو اللہ نے اس گھوڑے کو یہ فضیلت سے نوازا تھا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام جہاں اپنا قدم رکھتے ہیں وہ بڑا بابرکت مقام ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مقام پہ نماز پڑھتا ہے تو یہ مقام دیگر تمام مقامات پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر نماز پڑھی گئی۔ تو اندازہ کریں ایک عام نمازی جب کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو وہ مقام اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر اور افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبی قدم رکھیں، جہاں صحابہ قدم رکھیں،
جہاں اولیاء عظام قدم رکھیں وہ کتنا بابرکت مقام ہوگا۔ اور پھر دیکھیے مقام ابراہیم، جس پر جہاں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی وَاتَّخِذْ مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ قیامت تک اس نبی کے قدموں کی اتنی برکت ہے، اس مقام وہ اتنا بابرکت مقام ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا اب آپ خود سوچئے کہ جہاں پر قدم لگ جائیں وہ جگہ اتنی بابرکت، جہاں پر نبی کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائے وہ اللہ کے نزدیک اتنا متبرک مقام کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا۔ یعنی نماز تو پورے حرم میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت اس کے قریب پڑھنا یہ افضل قرار دے دیا۔ 2 رکعت واجب طواف ہے لیکن وہاں پڑھنا افضل ہے۔ تو آپ خود سوچئے جب قدموں کی اتنی برکت ہے تو جہاں پوری ایک باڈی پڑی ہوگی، باڈی تشریف فرما ہوگی، وہ اس مقام کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، جہاں صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں، جہاں اولیاء عظام مدفون کیے گئے ہیں، کیا وہ مقام بابرکت نہیں ہوگا؟ یقیناً بہت برکت کا حامل ہوگا۔ اسی لیے اگر مزارات پر تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر جایا جائے، کوئی ناجائز وہاں فعل نہ کیا جائے، خلاف شرع فعل نہ کیا جائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ کرتے ہوئے حاضری دی جائے تو انتہائی بابرکت حاضری ہوتی ہے، کیونکہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے جسم سے مس ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی برکات حاصل ہوں گی۔ تو سامری نے وہ اس میں بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی، وہ زندہ ہوا، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور میں نے پورا واقعہ آپ کو بیان کیا تھا، آپ جلال میں تشریف لائے اور پھر ان مرتدین کے لیے سزا مقرر کی گئی۔ سامری کو تو جنگل میں ہلاک ہوا اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد سزا یہ ہے کہ جو تمہارے دیگر رشتہ دار تمہارے ساتھ اس برے فعل میں شریک نہیں ہوئے وہ خود تمہیں قتل کریں گے، اور پھر قتل کیا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیان فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر درگزر فرما دیا ہم نے تم سے اس بچڑے کی عبادت کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان کے ایمان کو قبول کر لیا گیا، لیکن یہ نہیں کہ سزا ختم کر دی گئی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی، دونوں توریت مراد ہیں دونوں لفظوں سے، کتاب سے بھی فرقان سے بھی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کریں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ توریت عطا فرمائی جو حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب رجوع کرنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں، کس طرح توبہ کریں، کس طرح ہو، آپ نے بتایا۔ پھر فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو تم اپنوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا رہنما